تھوڑی دیر بعد اس نے ماسٹر صاحب کو دیکھا نے کہا جی ماسٹر صاحب کیا پڑھاتے ہیں آپ ان کو؟ ٹھہر جو کہ میں نے سیدھا کرنا لکھیا انہیں جو کیسے نہیں پڑے گا اور جب تک میں جتی نہ لائی انہوں نے دسنا نہیں لکھیا انہیں جو کیسے نہیں ہوئے گا. میں سمجھے کہ شاید انسپیکٹر کی گاڑی گوڑی پر کچھ لکھا ہے بچہ کہتا ہے انسپیکٹر کہ ماسٹر صاحب یہ تعلیم دیتے ہیں آپ ان کو, آپ کو خود یہ معلوم نہیں کہ دیوان غالب 18ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے لکھا تھا. جی تاں میرے بچے سچے جی 18ویں صدی کی 18ویں صدی کی گلاں انہاں تو یہ ماسٹر ہمارے بزرگ یہ لطیفے سناتے تھے کہ سرداروں کے, میں بچپن میں سنتا رہتا ان سے بڑا دل کرتا تھا کہ جی سرداروں کے قصے لطیفے, اور میرے والد صاحب اور ان کے بھائی سارے بڑی اچھی سکھوں والی زبان بول کر لطیفے سناتے. اس میں ایک لطیفہ وہ یہ بھی سناتے تھے کہ جی سردار جی نے شرط لگائی کہ موٹر سائیکل ان کے پاس آئی تھی, انہوں نے آخیا جی میں موٹر سائیکل کے نال ٹرک کرتا تھا تو ہاتھ چھوڑ کے بھی موٹر سائیکل چلا لیتا. تو رات کو ٹرک اپنی دکھا رہا موٹر سائیکل کے, اس نے آخیا کہ سردار جی نہ منی ہے, وہ سامنے سے 2 موٹر سائیکل آ رہی ہیں انہوں نے وچوں کٹ کے تو سردار جی نے کہا کہ ٹھیک ہے, موٹر سائیکل سٹارٹ کی, سامنے سے آ رہی ہے, درمیان میں سے نکال کے وہ کار آ رہی تھی اس کے بیچ میں لگی, سردار جی پڑک کر کے پھرے گرے. تو ہمارے بزرگ یوں سناتے تھے کہ سردار جی کو اٹھا کے لائے, سردار جی کو چھوٹے موٹے بہت لگی, میں لے کے دیکھو نا سور دیا نے درمیان سے منجی بنی تھی کہاں میں پتہ چل رہا. تو یہ وہ لطیفے شطیفے ہمارے بزرگ. سر آپ نے بہت سنایا ہے ان کو کبھی وہ جیسے پیراشوٹ سے بھی؟ ہاں وہ سنے ہیں, میں جو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے جو ریئل لطیفہ یہ تھا کہ میں سرداروں کی اس بیٹھک میں, کیونکہ ہماری میوزک کی بیٹھک ہوتی, اس کے کچھ ویڈیوز بھی میرے پاس پڑے ہوئے, اس میں جب بیٹھتے گانے وانے کے لیے تو پھر میوزک کے ساتھ ساتھ لطیفے بھی شروع ہو جاتے. تو جب میں اس میں لطیفے سناتا اس میں سارے سردار بڑے کھل کے ہنستے, خاص طور پہ ایک سردار جی تھے ستندر کے والد صاحب, جو ستندر نے مجھے راکھی واکھی باندھی ہوئی تھی, میری بہن بنی ہوئی تھی. اس کے والد صاحب جو تھے وہ بہت ہی پیارے انسان تھے, بہت ہی پیارے, بہت پیار کرتے تھے, لاہور کے رہنے والے تھے. تو میں لطیفے سنانے, انہوں نے سننے, بڑے شوق سے سننے. اور ایک سردار تھا جو کہ تھوڑا وہ اور اس کی بیوی ذرا سیریس تھے اور میرے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹینس ہو گئے لطیفوں کے باوجود. جب میں لطیفے سناتا تھا ایک دن اس سردار کو غصہ آ گیا اور میں نے جو کہنا جی آج لطیفے سنا, کہنا تھی سارے انہوں بھا لیں جے لطیفے سنانی, تہاڈیاں گلاں سن کے لطیفے کٹدا جے, تہاڈیاں گلاں سن کے لطیفے کٹدا جے. ایک دفعہ لطیفہ سچ مچ کا یہ ہو گیا کہ میرے پاس ویڈیو کیمرہ تھا, تو سردار جی نے ان کے گردوارے میں ایک دو بار گولی بھی چل چکی, پولیٹیکل ان کے بڑے پرابلمس تھے آپس میں سرداروں کے, کچھ ایک وہی جو ٹپیکل ہمارے ہوتے ہیں یہاں پہ یہی ہے, 5-6 گردوارے اسی لیے بنے ہیں, ہر سردار جو ہے وہ اس کا اپنا ایک علیحدہ خیال ہے مذہب کا. تو اس نے کہا کہ جی ہمارے گردوارے میں آج الیکشن ہو رہی ہے, اخباروں میں بھی آ رہا تھا کہ لا سوٹ چل رہا ہے ایک پارٹی کا دوسری پارٹی پر گردوارے کی اونرشپ پہ, تو آج ہمارے گردوارے میں الیکشن ہو رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر صاحب اپنا ویڈیو کیمرہ مجھ کو دے دیں تو میں اس کی ساری فلم ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اگر کسی نے دنگا کیا, کسی نے لڑائی کی تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہو, یعنی ایویڈنس کے طور پر. اس لیے میں نے اس کو اپنا ویڈیو کیمرہ ساتھ, اس کو 1-2 فلمیں بھی ساتھ دیں کہ میں نے کہا پورا کر لے گا, نہیں 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, VHS فلم ڈال دی اس کے اندر. وہ لے کے ان سرداروں میں ایک سردار تھا جو کہ دیکھنے میں بہت ہی سویلائز سردار, بہت ہی سویلائز, ان کے آرمی کا میجر تھا ریٹائرڈ.
تو اس میں سب کی وہ جو ویڈیو بن کے آ گئی تو اس نے کہا مجھے چرنجیت نے کہ کوئی تسی رکھ لو کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوئی. میں نے گھر کھڑپڑ لگا کے دیکھا کہ ہوا کیا ہے. تو فلم جو تھی اس کو میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ڈائلاگ تھا اس میں ایک سردار جی آئے, سارے انگریزی سے سٹارٹ کرتے ہیں اسپیچ لیڈیز اینڈ جینٹل مین کر کے, اینڈ یور آنر لیٹ می انفارم دس گروپ. بڑی اچھی گفتگو شفتگو ایسی, کوئی آپس میں مسئلے ہیں اس پہ ہر ایک آدمی نے 3-4 منٹ کی تقریر کی اپنی. اس میں یہ ایجوکیٹڈ آدمی جو تھا میجر صاحب آخر میں وہ آیا, میں نے کہا شاید دیکھیں آپ یہ کیا بات کرتے ہیں. اس نے انگلش میں تقریر کی پیور, یو پیپل are not living like civilized people at all. I am totally ashamed of myself today. I am ashamed of calling myself a Sikh today. For the past 2 days, you people are fighting like animals. You are fighting like animals. I see a group, I see this. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس کے بعد جو اگلا سردار آیا اس نے کہا میں اعلان کرنا چاہنا اپنے پروٹیسٹ دا اور میں واک آؤٹ کر کے جا رہا ہاں. اس محفل دے وچ گرو دے اسکار وچ مینوں اینیمل آکھیا گیا ہے. کیا میں اینیمل ہاں؟ کیا میں اینیمل ہاں؟ تو بار بار وہ کہ کیا میں اینیمل ہاں؟ تو وہ جو ڈائلاگ تھا نا اس میں کلوز اپ شاٹ اس کا, اور کیا میں اینیمل ہاں, اس کی داڑھی اڑ کر جا رہی. تو یہ ایک لطیفہ تھا جو ان کو سنایا تھا میں نے اس زمانے میں. یہ جو وہ پہلی بار میں اپنے بالا کے گھر میں ملی تھی وہاں سے ایک غائب ہوئی تھی. میری امی ایک لطیفہ سناتی تھیں. میری امی کہتی ہیں کہ ان کا بایو کیمسٹری کا ایک ٹیچر تھا. تو بایو کیمسٹری میڈیکل کالج میں جب کیا تو لیبارٹری میں ساروں کو جا کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. 1 سال کا وہ ہوتا ہے بایو کیمسٹری پڑھتے سارے ڈاکٹر, ساری کیمسٹری کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. اب وہ ٹیسٹ نہیں کر سکھاتے کیونکہ اب وہ گلوکوز چیک کرنے کے لیے میٹر آ گئے ہیں سارا کچھ. تو لیب میں مختلف کاربوہائیڈریٹ یورین میں ٹیسٹ کرنے کے لیے کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو, اس میں ایک ٹیسٹ کا نام تھا ریپڈ فرفرل ٹیسٹ. تو امی میری کہے جب میں میڈیکل کالج میں گیا تو امی کہے کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے ریپڈ پر. تو دونوں میاں بیوی ایک ہی کلاس کے پڑھے ہوئے تھے, میرے پیرنٹس جو تھے, تو دونوں ہنسنے لگ گئے. تو میں نے پوچھا کہ مجھے بتائیں بات کیا ہے. تو میرے ابا نے بتایا کہ میری ماں بہت شیطان تھی. تو وہ سردار جی جو تھے وہ کہتے تھے فرفرل, جب کہتے تھے نا تو ان کی منہ ایسے ہلتی تھی. تو میری امی بار بار جاگتے تھے سردار جی ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ کہتے ریپڈ فرفرل ٹیسٹ. تو جب فرفرل بولتے تھے ساتھ ان کی منہ ایسے کرتی. تو ہر تھوڑی دیر بعد جاتی اور جا کر پوچھتی کہ پھر لوگ بھیجتے میں نام بول رہی ہیں, میں دسنا دسے بڑے ریپڈ فرفرل ٹیسٹ. تو جب وہ فرفرل کیا تھا اس کی منہ سے کھلی ہوئی ساتھ ساتھ ایسے ایسے کہتی. تو اس طرح ہمارے پیرنٹس جو لطیفے سرداروں کے سناتے تھے. ہم نے تو کبھی سردار ایسے پاکستان میں دیکھے ہی نہیں تھے. 50 سال تو بعد کی بات ہے. بچپن میں بہت چھوٹے تھے سیالکوٹ میں, میرے نانا کو پتہ لگا کہ وہاں سیالکوٹ میں ایک مقدس مقام ہے ان کا, بابے دی بیری کہتے ہیں اس کو, کہ ایک جگہ بیر کا درخت ہے جس کے نیچے بابا گرو نانک بیٹھے تھے. انہوں نے